جو لوگ جلد امیر ہونا چاہتے ہیں، جلد دولت مند ہونا چاہتے ہیں، صرف ایک دن ہی یا ربنا پڑھ لیں، منٹوں میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتے ہیں تو وہ دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر، دوستو بھائی بہنوں، آپ نے آج اس مجرد ترین عمل میں، اس غیب سے دولت کے ڈھیر لگانے والے عمل کا یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، اور اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد اپنے بٹوے میں، ساتھیوں بھائی بہنوں، آپ نے یہ عمل کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کیا کرنا ہے، ہر چیز بتائی جائے گی، لیکن ویڈیو کو مکمل دیکھنا ضروری ہے۔ اللہ والو، ارجنٹ بیسس پر اگر کوئی کام آپ کا کرنا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، آج ساتھیوں بھائی بہنوں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم جلد کامیاب ہو جائیں، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، نیا گھر مانگے گھر مل جائے، گاڑی مانگے گاڑی مل جائے، یعنی راتوں رات امیر و کبیر ہونے کے لیے آج یا ربنا کا یہ خاص وظیفہ کرنے کی دیر ہے۔ ایک دن کا وظیفہ ہے، کروڑوں روپے مانگو گے تو بھی وہ مل جائیں گے انشاءاللہ۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان بہنوں کے لیے ہے، میرے بھائیوں کے لیے جو تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، دن رات محنت کرنے کے بعد بھی کوئی کامیابی نظر نہیں آتی، راتوں کو جاگتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں۔ اللہ والو، آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ اگر کوئی آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے پریشانی کھڑی کرتا ہے، آپ کے لیے مصیبت بنتا ہے، تو آج یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ تمام رکاوٹیں، تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی۔ اگر آپ بیمار ہیں، دوستو بھائیو بہنوں، بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، بیماری کا علاج کروا کر تھک چکے ہیں، لا علاج ہو چکی ہے، تو لا علاج بیماری سے مکمل شفا کے لیے بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو تب بھی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ دوستو بھائی بہنوں، ہر ماں باپ کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے بچے اس کی بات مانیں، فرما بردار ہوں، عزت کریں، دل لگا کر محنت کریں، کام کریں، پڑھائی میں دل لگائیں۔ اگر آپ کے بچے راستے سے بھٹک گئے ہیں تو یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، اللہ سلامتی عطا فرمائے گا۔ دوستو بھائی بہنوں، ساس بہو کے لیے پڑھ سکتی ہے، بہو ساس کے لیے پڑھ سکتی ہے، شوہر بیوی کے لیے پڑھ سکتا ہے، بیوی شوہر کے لیے پڑھ سکتی ہے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ جتنا چھوٹا ہے، اس کی تاثیر اور طاقت اتنی زیادہ ہے۔ اس وظیفے کے پہلے میں نے چند افراد کو اس وظیفے کو بتایا ہے، پھر ان لوگوں کے ریمارکس دیے، ہر ایک نے بتایا کہ یہ وظیفہ واقعی جلد حاجات کو پورا کرتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم وظیفے پڑھ کر تھک گئے ہیں، کئی مہینے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ والو، دعائیں قبول ہوتی ہیں، وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ آج تک صحابہ کرام نے، پیغمبروں نے، رسولوں نے یہی وظائف، تسبیحات اور اعمال پڑھے۔ ہمارے پڑھنے پڑھانے میں، سننے سنانے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، جس وجہ سے ہماری حاجات پوری نہیں ہوتی، لیکن اگر آپ کھلی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، نیا گھر گاڑی چاہتے ہیں، دوستو بھائیو بہنوں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، آج کے دن کا یہ عمل، دوستو بھائیو بہنوں، اللہ بہترین کارساز ہے۔ جب کوئی بندہ اس فانی دنیا میں بغیر، دوستو بھائیو بہنوں، رب کو دیکھے سنے سمجھے، بغیر اللہ کے حبیب کی بنائی ہوئی اصولوں پر، اللہ کے حبیب کی بنائی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اور رب کو ایک مانتا ہے، ایک جانتا ہے، تو اللہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندہ بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا ہے، مجھ پر یقین کرتا ہے، اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے۔ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ آج کا وظیفہ قرض داروں کے لیے ایک تحفہ ہے۔ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے تو اسے دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے، اسے اپنے بہن بھائیوں کی اصلیت کا پتہ چل جاتا ہے۔ جب انسان مقروض ہو جاتا ہے، قرض آج کے دور میں، دوستو بھائی بہنوں، 5,000 کا بھی ہو تو لوگ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ہمسائے، تمام کے تمام ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اللہ والو، اگر آپ اپنے اس قرض کے دلدل سے نکلنا چاہتے ہیں، آپ بھی ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو آج یا ربنا کا یہ وظیفہ پڑھیں۔ دوستو بھائی بہنوں، یہ قرآن کے اندر ہے، یہ رب کعبہ کی تعلیمات ہے، اس میں کسی بھی طرح کی غلطی، کوتاہی، شک و شبہات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جب آپ نے اللہ کو اللہ کے الفاظ سے پکارنا ہے، اللہ کی قرآنی آیت سے پکارنا ہے، تو کیا دنیا کی طاقت ہے جو آپ کی حاجات کو روک سکے؟ بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ
جو آج یہ وظیفہ پڑھے گا، اگر کوئی بندہ کسی بھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، تنگ دستی میں ہے، تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے رجوع کرے۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں، ہم پر جب کوئی آزمائش، کوئی مشکل وقت، کوئی تو دور کی بات ہے، ہمیں کوئی دوستوں بھائی بہنوں 5-10 ہزار بل کے لیے بھی ضرورت پڑتے ہیں، یعنی کہ مہینے کا بل دینا ہے، پیسے نہیں ہے، یا تو کسی دوست کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، رشتہ دار کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ دوستوں، جب کہیں سے مدد نہیں ملتی، جب در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ جاتے ہیں، جب لوگوں سے ذلیل اور رسوا ہو لیتے ہیں، پھر ہمیں جا کر رب کی یاد آتی ہے۔ خدا را اپنے قبلے درست کر لیں، اللہ کے حضور سامنے پیش ہو کر اللہ کے سامنے اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے۔ وہی ذات ہے اللہ پاک، قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جب میں نہ چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی دوستو، اور جب تک میں نہ چاہوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو کامیاب بنا نہیں سکتی۔ اسی لیے ہمیں ان باتوں پر غور فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنے رب پر یقین کامل رکھنا چاہیے، رزق، دولت، شہرت سب مانگنی چاہیے۔ آج جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں دوستو، یہ پڑھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے۔ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ پڑھنے والا خود بخود یہ وظیفہ بعض اوقات حیران ہو جاتا ہے کہ یہ وظیفہ تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آج مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے سچا وظیفہ بتایا تھا۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، سعودی عرب سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط سے ہیں، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں، اللہ کے حبیب کو آخری نبی جانتے ہیں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی حاجات کی نیت کر کے رب سے مانگیں۔ یہ جو آج کل یہ جو ساتھیوں بھائی بہنوں آج کل جو مسئلے چل رہے ہیں، یہ جعلی پیر و فقیروں کے مسئلے چل رہے ہیں، بڑے بڑے ہدیے دینا، کئی مہینے انسان روز جاتا رہتا ہے، اور آج کل جعلی پیر و فقیروں نے اتنا کام خراب کر دیا ہے کہ بہت سے لوگوں کا ایمان کمزور ہو چکا ہے دوستوں۔ پھر یہی لوگ تباہی بربادی کی وجہ سے، جو لوگ صحابہ کرام تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، اللہ کے ولی تھے، اہل بیت تھے، ان پر بھی تنگ دستی آتی تھی، پریشانی آتی، مصیبتیں آتی تھیں، پوری فیملی ان کی قربان ہو جاتی۔ وہ بھی تو اللہ سے رجوع کرتے تھے، وہ بھی تو اللہ کے فیصلے پر صبر شکر کرتے تھے۔ پھر آج ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں؟ پھر آج ہم کیوں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں؟ ہم اپنے نصیب میں دوستو بھائی بہنوں یہ ٹھوکریں خود لکھتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید کو میں نے مکمل فرما دیا ہے، اس میں ہر طرح کی مشکل کا حل موجود ہے، ہر پریشانی کا حل موجود ہے، تو پھر بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جو اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ یار ناممکن لگتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام ہو نہیں سکتا، ایک بار اللہ سے مانگ کر تو دیکھو۔ وہ ذات پتھر میں کیڑے کو روزی دینے پر، غذا دینے پر قادر ہے۔ پرندوں جیسا ایمان پیدا کرو جو نہ کماتے ہیں نہ کام کرتے ہیں، لیکن صبح خالی پیٹ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ پیٹ بھر کر گھر پہنچا دیتا ہے۔ ہم کماتے بھی ہیں، دکان دفتر کاروبار چلاتے بھی ہیں، پھر بھی ناکام ہیں۔ خدا را آج جو وظیفہ بتا رہا ہوں، جو کوئی یقین کامل کے ساتھ کر سکتا ہے وہ اس وظیفے کو کرے، اور جو کوئی بدگمانی سے کرے گا وہ وظیفہ بھی اسی وقت آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں۔ اور اب آپ لوگوں نے ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر نہیں دیکھنا۔ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کاٹ کر دیکھیں گے تو ویڈیو کی کوئی بھی بات، کوئی بھی وظیفے کا خاص حصہ چھوٹ گیا دوستو بھائیو بہنوں، تو پھر وظیفے کا بالکل فائدہ نہ ہوگا۔ تو بغیر وقت ضائع کیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس ویڈیو کو لائک شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ دوستو بھائیو بہنوں، آپ یہ وظیفہ آپ کے پاس پورا دن پوری رات موجود ہے۔ آپ یہ وظیفہ فجر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ بہترین وقت یہ ہے کہ آپ کو جب وقت ملے، جب آپ سمجھے کہ میں فری ہوں، فارغ ہوں، تنہائی میں ہوں، اکیلا ہوں، اب میں اس وظیفے کو توجہ کے ساتھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں، تو اس وظیفے کو کرنے کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، سب سے بہتر ہے۔ اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ایک بار درود پاک پڑھ کر کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں یا ڈن لکھ دیں۔ روزانہ اجتماعی دعائیں کرائی جاتی ہیں جس میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں۔ پتہ نہیں کون اللہ کا نیک ولی جس کی برکت فضیلت سے دوستو بھائی بہنوں درود پاک کی
محفل میں شامل ہونے والا ہر بندے کی حاجت پوری ہو جائے۔ اسی لیے درود پاک کی اجتماعی دعا میں ضرور نام لکھوایا کریں۔ اب آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ایک دوستو بھائی بہنوں سفید کاغذ لے لینا ہے۔ سفید کاغذ جس پر لکھا ہوا کچھ نہ ہو، سفید کاغذ اور ایک بلیک مارکر، بلیک پین بھی، کچھ بھی لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کالے رنگ کی سیاہی والا پین لے کر آپ نے مصلی پر بیٹھنا ہے۔ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، کسی مقصد کے لیے کرتے ہیں، کوئی مقروض ہے، کوئی بے روزگار ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کاروبار میں ترقی کے لیے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری کی وجہ سے پریشان ہے، جس کا جو بھی مسئلہ ہے، اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دوستو بھائیو بہنوں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ توجہ سے، دھیان سے ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ سمجھیے گا۔ خدا را 1 سیکنڈ کی ویڈیو بھی اسکپ نہ کیجیے گا، نہیں تو پھر عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آپ پھر مجھے شکایت نہ کرنا کہ وظیفہ اثر نہیں کیا، کیونکہ دوستو بھائیو بہنوں اچھی طرح ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کے باوجود بھی آپ لوگ ہمیشہ سے کامنٹس میں شکوے کرتے ہیں کہ وظیفہ سمجھ میں نہیں آیا۔ تو میرے بھائیو میری بہنوں، اب میں اس سے بہتر طریقہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ اپنا ہر اپنا جتنی طاقت لگا دیتا ہوں میں سمجھانے کی، آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ دوستو بھائیو بہنوں، اب کیا میں اپنی جان دے دوں؟ کیا کروں بتاؤ میں آپ کے لیے؟ آپ کو جب میں سچا عمل بھی بتا رہا ہوں، ترتیب بھی بتا رہا ہوں، آپ کے لیے ایک ایک بات سمجھا رہا ہوں، آپ اب بھی نہ پڑھو میرے بھائیو میری بہنوں، تو میں تو اب آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو یہی ہو سکتا ہے بس کہ آپ کے گھر میں آ کے آپ کو پیسے خود دے جاؤں۔ ایسا تو ہر کسی کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، ایک آدھ کی چلو الگ بات ہے، میں ہر کسی کو تو پیسے دے نہیں سکتا۔ ہاں اللہ تعالیٰ دے دے، اللہ کی بذات مجھے تو میں دینے آ جاؤں، لیکن میں آپ کو پیسوں کو حاصل کرنے والا وہ عمل دے کر جاؤں گا کہ رہتی دنیا تک مجھے دعائیں دو گے انشاءاللہ۔ پہلا وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے اللہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب کوئی بندہ اس دنیا فانی میں اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، تو اللہ فرماتا ہے فرشتوں جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کرو۔ یہ اس رنگین یعنی کہ اس رنگیلی دنیا میں، اس گناہگار دنیا میں اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ اللہ بہترین کارساز ہے، اور جو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے اللہ کا دوست ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، پھر جس کو جو چاہیے مانگ لو، دنیا کی ہر شے آپ کے قدموں میں ہوگی۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ کے ساتھ وظیفہ مکمل سنیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہاتھ کی انگلیوں پر، تسبیح کے دانوں پر 11 بار پڑھنا ہے آپ نے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ آپ جب تک زندہ رہیں گے آپ کو دوستو بھائی بہنوں کوئی بھی پریشانی مصیبت کا سامنا نہیں ہوگا۔ تو دوستو بھائی بہنوں آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ دوستو بھائی بہنوں صدقہ کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اب آپ نے یا سلاموں کو بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ دوستو بھائی بہنوں توجہ دھیان سے سمجھیے گا، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد کیا ہے؟ دوستو بھائی بہنوں کہ آپ کے سامنے 11 بار یا سلاموں پڑھا، کتنا کوئی وقت لگ گیا؟ اسی طرح آپ نے بھی یا سلاموں کو 11 بار پڑھنا، اور 11 بار یا سلاموں کو پڑھنے کے بعد جس کاغذ پر آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل دوستو بھائی بہنوں کے لیے آپ نے کاغذ اٹھایا ہے، اس کے نیچے آپ نے دوستو بھائی بہنوں آپ نے فوری طور پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیا، کاغذ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ نے یا سلام بھی پڑھ لیا، یعنی کہ سفید کاغذ پر کالے مارکر کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد، یعنی کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل لکھنے کے بعد یا سلام کو لکھ لیں۔ جب آپ اس کاغذ پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلام لکھ لیں تو کاغذ کو بند کر دیں، کاغذ کو لپیٹ کر اپنے بٹوے میں ڈال لیں۔
ڈالنے سے پہلے جو تیسرا وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اگر تو آپ کی جادو، جنات، نظر بد، حسد یا کسی بھی طرح سے آپ کے رزق میں بندشیں ہیں، آپ کی کامیابیوں میں بندشیں ہیں، آپ کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ کر کے کاغذ کو لپیٹ کر، کاغذ پر لکھ کر، کاغذ کو لپیٹنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے دوستو، جسے نظر بد، حسد، جادو، جنات کا توڑ کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ دوستو، بھائی بہنوں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنی ہے اور اس کاغذ کو موڑ کر، دوستو بھائیو بہنوں، اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں کاغذ تو پہلے سے مڑا ہوا ہی ہے، کاغذ کو آپ نے اب کچھ بھی نہیں کرنا۔ دیکھیں دوستو بھائیو بہنوں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کے بعد یا سلامو کو لکھ لیں۔ جب آپ اس کاغذ پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلامو لکھ لیں تو کاغذ کو بند کر دیں۔ کاغذ کو لپیٹ کر اپنے بٹوے میں ڈالنے سے پہلے، یعنی کہ آپ نے دیکھیں کاغذ لینا ہے اور بیٹھ جانا ہے سکون سے۔ پہلا وظیفہ جس تعداد میں بتایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا کاغذ پہ صرف ایک بار لکھنا ہے، پڑھیں جتنی بار بھی، صرف ایک بار لکھ دیں۔ اور پھر دوسرا وظیفہ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں، آپ نے اگر پڑھنا ہے پڑھ لیں، نہیں تو صرف آپ نے کاغذ پر لکھنا ہے یا سلام، بس آپ کو یہ کام کرنا ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار، اور میں آپ کو اسکرین پر کہیں نہ کہیں بھیج دوں گا وظائف، آپ کو اس ویڈیو میں نظر بھی آ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر نہیں بھیج سکا تو آپ یوٹیوب پر سرچ کر لینا یا کہیں سے نکال لینا ان وظائف کو، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کو کاغذ پر لکھ کر، سفید کاغذ پر، کاغذ کو لپیٹنے کے بعد آپ کے رزق میں بندشیں ہیں، آپ کی کامیابیوں میں بندشیں ہیں، آپ کی کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو امید ہوتی ہے کہ کچھ بہتر ہو جائے گا، لیکن پھر بھی کوئی مسئلہ آ جاتا ہے، تو آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کا یہ خاص وظیفہ کر کے کاغذ کو لپیٹ کر تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے دوستو، جسے نظر بد، حسد، جادو، جنات کا توڑ کہا جاتا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو 7 بار پڑھ کر کاغذ پر پھونک مارنی ہے، اور اس کاغذ کو دوستو بھائی بہنوں، مرد حضرات اپنے پرس میں، عورتیں اپنے بٹوے میں یا گھر کے کسی اس لوکر میں جہاں آپ دوستو بھائی بہنوں زیورات، پیسہ یا قیمتی سامان رکھتے ہوں، جیسے ہی آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کو سفید کاغذ پر لکھ کر دوستو بھائی بہنوں سورہ کوثر پڑھ کر پھونک مارنے کے بعد اپنے پرس، بٹوے یا کہیں بھی اس جگہ پر جہاں آپ اپنے پیسے یا قیمتی سیاہی رکھتے ہیں یا سامان رکھتے ہیں، یہ کاغذ رکھنے کی دیر ہے جب تک یہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلاموں کا لکھا ہوا کاغذ آپ کے پرس، بٹوے یا لوکر میں موجود رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، دنیا کی ہر شے آپ کے پاس خود چل کر آئے گی، کیونکہ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے زندگی میں صرف ایک بار کیا جاتا ہے، اور اس وظیفے کو کرنے کے بعد جب تک یہ کاغذ جس پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور یا سلام لکھا ہوا ہے، جب تک یہ کاغذ آپ کے پاس موجود رہے گا، آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ آپ اللہ کریم سے جو بھی مانگیں گے، جتنا مانگیں گے، جیسا مانگیں گے، دوستو دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ نہیں یقین آتا تو دنیا جہاں کے تمام کاموں کو چھوڑ کر ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھو۔ اس عمل کی اجازت سر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو اور شیئر ضرور کیجیے گا 3 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے۔ دوستو بھائی بہنوں، اگر کسی ضرورت مند نے یہ وظیفہ پڑھ لیا تو اللہ آپ کو بھی برابر کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ وظیفہ مکمل کرتے ہی آخر میں دوستو بھائی بہنوں، آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی ایک بار الحمدللہ ضرور لکھیے گا، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہر کسی کو نہیں ہوتی، جسے اللہ چن لیتا ہے، اللہ نوازنا چاہتا ہے، اسی لیے اللہ کا شکر کریں۔ اور آپ نے دوستو بھائی بہنوں کامنٹس میں آپ نے الحمدللہ ضرور لکھنا ہے، اور عمل کی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کرنا ہے، اور اپنا نام کامنٹس میں لازمی لکھ کر جائیے گا۔ دعا ہے رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوستو بھائیو بہنوں، دوران گفتگو کوئی غلطی، کوتاہی، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔